الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. مختصر صحیح بخاری جو علامہ البانی رحمہ اللہ کا اختصار ہے، اس میں حدیث نمبر 1109 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں میں آپس میں گالی گلوچ کا معاملہ ہو گیا. دو میں گالی گلوچ ہو گئی، لڑائی ہو گئی. ایک مسلمان شخص تھا اور دوسرا یہودی شخص تھا. مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر منتخب کیا ہے، سارے جہان میں سے آپ کو سب سے برتر اور افضل بنایا ہے، آپ کا انتخاب فرمایا ہے. قسم کھائی. یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا پر برتری عطا کی ہے، دنیا میں جن کا انتخاب فرمایا ہے. ایسے موقع پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. صحابی نے اس یہودی کے چہرے پر ایک تماچا جڑ دیا. اور ایک روایت میں اس طرح کا بیان ہے کہ یہودی اپنا سامان بیچ رہا تھا اور اسے جو پیشکش کی گئی، اس سامان کی خریداری کے لیے جو پیشکش کی گئی وہ اسے پسند نہیں تھی. اس موقع پر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے یہ پیشکش قبول نہیں ہے. اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں میں برتری عطا فرمائی ہے، سارے انسانوں میں برتری عطا فرمائی ہے. ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور کھڑے ہوئے اور اسے ایک تماچا جڑ دیا اور کہا کہ تم یہ بات کیوں کر کہہ رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے انسانوں پہ برتری عطا فرمائی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کو سارے انسانوں پہ برتری حاصل ہے، تو اس صورت میں تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ جب یہ واقعہ ہوا، یہ دونوں میں جھگڑا ہوا، تو یہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گیا اور جو کچھ اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ ہوا تھا، اس نے اپنا قضیہ، اپنا کیس پیش کیا. ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا، ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم، ہم ذمہ ہو کر آپ کے عہد و پیمان میں رہتے ہیں. فلاں آدمی نے مجھے کیوں تماچا مارا؟ یعنی مجھے امن و امان حاصل ہے، مجھے رہنے کے لیے آپ کے یہاں مدینہ میں امن و امان کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے، میں ذمہ ہوں، تو مجھے فلاں نے کیوں تماچا رسید کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو طلب کیا، بلایا. وہ عدالت میں اسے طلب کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اسے تماچا مارا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا، مسلمان نے پورا واقعہ سنایا. ایسے نبی اس واقعے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی دکھائی دی، غصہ نظر آیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر برتری مت دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر مت کہو. جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دیا کرو، انبیاء میں ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دیا کرو، کیونکہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو آسمان و زمین کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے
جنہیں اللہ چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا اور پھر جب دوبارہ پھونک مارا جائے گا تو سب سے پہلے میری بے ہوشی ختم ہوگی، میں ہوش میں آؤں گا، دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک کونا پکڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کیا وہ بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنا فرما دیا ہے. الا من شاء اللہ کہہ کر قرآن پاک میں کہ اللہ جنہیں چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے مستثنا کر دیا، یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے؟ اور ایک روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں، کیا جو مقام طور پر انہیں بے ہوشی ہوئی تھی اسی کے بدلے آج انہیں بے ہوشی نہیں ہوئی، یا بے ہوش ہو کر پہلے ہوش میں آ گئے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی شخص کہے کہ وہ یونس ابن متیٰ سے افضل ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ وہ یونس ابن متیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. یا ایک روایت کے الفاظ میں یہ ہیں کہ کسی بندے کے شایان شان نہیں، کسی بندے کے لیے موزوں اور مناسب نہیں کہ وہ کہے میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں. یونس علیہ السلام کہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں تو وہ جھوٹ کہتا ہے. اس پوری روایت پہ نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مطلق فضیلت میں تمام انبیاء یکساں ہیں اور سارے انبیاء فضیلت والے ہیں. کبھی ان کے درمیان جب اس طرح کی تفضیل کی جائے جس کی وجہ سے فساد کا اندیشہ ہو، جس کی وجہ سے فساد پیدا ہو، کسی کی تنقیص لازم آئے، کسی کی توہین لازم آئے، تو اس طرح تفاضل کرنا، اس طرح ان کے درمیان درجہ بندی کرنا درست نہیں ہے. تو جب بھی انبیاء کے درمیان اگر ان کی کسی کی فضیلت بیان کی جائے اور جس کی وجہ سے کسی نبی کی رائے برابر بھی تنقیص ہوتی ہو تو یہ گوارا نہیں ہے، یا موجب شر و فساد ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ کہ اسلامی عدالت میں جب کوئی مقدمہ پہنچے گا تو مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ دونوں کے ساتھ عدل کیا جائے گا اور دونوں اپنا قضیہ، اپنا کیس دونوں ڈال سکتے ہیں. کوئی بھی ہو فریق بن سکتا ہے. اسلامی عدالت میں کیس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کے خلاف کیس کر سکتا ہے، غیر مسلم مسلمان کے خلاف کیس نہیں کر سکتا، بلکہ غیر مسلم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمان کے خلاف کیس کرے. کہ سب کو جو حقوق حاصل ہیں اپنے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا انہیں سب کو ان کے حقوق دیے جائیں گے. ہر کوئی اپنے حق کا حقدار ہے. واللہ تعالی عالم. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.